ویلکم بیک ونس اگین ناظرین، اور جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے بریک پر جانے سے پہلے، جس طرح سے ہم ذکر کر رہے تھے کہ جمعۃ المبارک کی مناسبت سے ہم نے آج اپنے مہمان جو ہیں وہ ترتیب دیے ہیں۔ مفتی سید عبدالباسط کرتیجی اسلامک اسکالر ہیں، اسلامک تعلیمات پر ہماری مدد فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد اعظم علی قادری صاحب جو نعت خواں ہیں وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ دونوں گیسٹ کو ہم خوش آمدید کہیں گے شو میں۔ مجھے سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ کلام باری تعالیٰ سے ہم آغاز کریں، تو محمد اعظم علی قادری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی اللہ اکبر، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے۔ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے۔ بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زبردست۔
بہت اچھا آپ نے کلام پیش کیا اور ہم لوگوں نے تو بہت انجوائے کیا. اچھا میں محمد مفتی سید عبدالباسط گردیزی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. جس طرح سے ہم ذکر بھی کر رہے تھے کہ آج شاہ عبداللطیف بھٹائی صاحب ان کا عرس بھی ہے, اس حوالے سے سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ کچھ کلمات آپ ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا اور آپ کی تمام ٹیم کا کہ آپ کے توسل سے آج اس پروگرام میں آنے کا ہمیں شرف ملا اور سعادت ملی. اللہ رب العالمین تمام کو برکات عطا فرمائے. اور جن شخصیت کی آج ہم بات کرنے یہاں پر بیٹھے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے ان شخصیت کو نوازا. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی ولادت مبارک 1691 ہجری میں آپ پیدا ہوتے ہیں اور آپ کے والد گرامی سید حبیب شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے جو خانوادے ہیں اور آپ کی جو لخت جگر اولاد ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار کوالٹیز سے نوازا. اور ان کی جو کرامات یا ان کی تعلیمات, ان کا صوفیزم جو انہوں نے تحریری طور پر تقریری طور پر جو ہمیں عطا کیا, اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں ڈیفائن کرنے کو ملتی ہیں. جی بالخصوص ان کی جو ایک کتاب جس کے ذریعے سے بہت یہ مشہور ہوئے, کہ ان کا ایک مشہور و معروف کلام بھی ہے اور آپ کی کتاب بھی ہے, کہ جس میں آپ نے لکھا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اللہ رب العالمین کا کلام, اور ساتھ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت, صورت, ان کا طریقہ کار, ان کا کرائٹیریا, ان کی بتائی ہوئی جتنے بھی راستے ہیں, اس پر عمل کرنا یہ مسلمانوں پر ضروری ہے. بالکل. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ابھی ہمارے ہاں جیسے ان کا عرس منایا جا رہا ہے سندھ میں, اور دنیا بھر میں آپ کے محبت کرنے والے, چاہت کرنے والے اور آپ سے عقیدت رکھنے والے آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن اصل وجہ کیا ہے کہ ہمیں ان سے محبت صرف ان کے کام کی وجہ سے نہ ہونی چاہیے, بلکہ جس راستے پر انہوں نے ہمیں چلایا اس راستے پر ہمیں چلنا چاہیے. ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب اسلامی تعلیمات کے لیے ایسے رہنما ہمارے لیے آتے رہے ہیں, پیغمبر اسلام, اس کے بعد جتنے بھی پہلے ان سے پہلے نبی اور پیغمبر آئے اس دنیا میں, اس کے بعد انہی کی تعلیمات کو آگے لے کر چلنے والے اللہ کے اولیاء کرام تھے. تو ایگزیکٹلی آپ بالکل بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ان سے عقیدت یا محبت, ہمارا جو رشتہ ان کے ساتھ بنا وہ اسی وجہ سے بنا کہ انہوں نے, وہ لوگ جو دوبارہ راستے سے بھٹک گئے, کیونکہ اب جب ایک ختم نبوت ہو چکی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے, تو ان کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کے لیے ایسے لوگ آتے رہے جو ہمیں بتاتے رہے کہ یہ صحیح راستہ تھا, ہم نے اس پر چلنا تھا, ہم بھٹکے نہ, اسے ڈسٹریکٹ نہ ہوں. بے شک. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ اپنی کتاب میں خالی صوفیزم کو ڈیفائن نہیں کرتے, بلکہ ہمارے ہاں کسی بھی ولی اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ وہ نماز روزے میں ہمیشہ رہے, اور وہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے, اور وہ صرف عبادت گزار ہے, روزے رکھ رہا ہے, تو وہ اللہ کا ولی ہم اسے شمار کرتے ہیں, چونکہ ہمارے یہ ذہنوں میں رائج ہو چکا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو یہ نماز روزہ کرتا ہے. حالانکہ اولیاء اللہ خالی نماز روزے کی طرف ہی انسان کو نہیں بلاتے, بلکہ معاشرے میں ہونے والے جو حالات ہیں, معاشرے میں ہونے والا جو ظلم ہے, اس کی طرف بھی آپ متوجہ کرتے ہیں. بالکل. آپ نے اپنی کتاب میں جب اس بارے میں تحریر کیا تو سب سے پہلے سندھ میں ہونے والے مظالم, خواتین کے حقوق, خواتین کے مظالم کے بارے میں آپ نے ڈیفائن کیا. آپ نے بتایا کہ یہ جتنے بھی مظالم ہیں, جتنے بھی اس طرح کا ظلم ہے, اس سے کس طرح سے بچا جائے اور اس کو کس طرح سے صفحہ ہستی سے مٹایا جائے. بالکل. آپ کی مشہور زمانہ کتاب, اور آپ کے ہاں جب کہا جاتا ہے کہ آپ ایک بہت بڑے عاشق تھے اور خاتون کے عشق میں آپ پڑ گئے تھے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان خواتین کے بارے میں آپ نے لکھا کہ جن خواتین پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا اور وڈیرانہ طور پر ان کو ظلم کر ان کو جابرانہ طور پر ان کو قید میں ڈال دیا کرتے تھے. صحیح. لیکن آپ نے ان کو ڈیفائن کیا, ان کو بتایا کہ یہ ظلم ہے. اللہ رب العالمین نے عورت کی خاصیت کیا رکھی ہے, عورت کی اللہ رب العالمین نے حکمتیں کتنی رکھی ہیں, اس کو ماں کا درجہ دیا, کیا حقوق دیے ہیں. لیکن فرمایا کہ یہ جتنے بھی ظلم ہیں ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کوئی بھی ظالم حاکم ہو, کوئی ظالم جابر ہو, یا کوئی ظلم کرنے والا ہو, ایسے صوفیاء اولیاء یہ بتاتے ہیں کہ ان کے سامنے کھڑا ہونا, ان کے سامنے کھڑے ہو کر پچھلے اپنی تمام قوموں کو, اپنے گھر والوں کو آپ ڈیفنس دیں, تب جا کر یہ معاشرہ بنتا ہے. بالکل. دور حاضر کے حالات یہ ہمارے سامنے ہیں,
اور دور حاضر میں کس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے یہ بھی ہمارے سامنے. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی بھی معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوا اور جو مایوسی پھیل چکی ہے اور جس طرح سے ظلم کی بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پر موجود ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ انسانوں پر اس طرح سے بوجھ ہمارے حکمران ڈال رہے ہیں. بجلی کے لمبے لمبے چوڑے چوڑے بل آ رہے ہیں ہمارے سامنے, مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے, کس طرح سے گزارا کیا جائے, اس تمام صورتحال پر بھی بات کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی obviously ہم سب پورے معاشرے میں ہر انسان جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک امانت کے طور پہ جو بھی اسے پیسہ دیا یا جو بھی اس کا ذرائع آمدن ہے, اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پیور کرنا ہے, اس کو خالص کرنا ہے, تو آپ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی مدد بھی ضرور کریں, کیونکہ وہ سب آپ خود پہ خرچ نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے ہمارے ارد گرد لوگوں میں سب سے پہلا حق کس کا ہے, کیونکہ اب بہت مہنگائی ہو چکی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے مدد کی جا سکتی ہے اور پہلا حق کس کا ہوگا؟ اس میں دور حاضر میں جس طرح کے مسائل چل رہے ہیں اور ہر طرف جو بھاگم دوڑ ہے, پریشانی ہے اور مہنگائی کے جو پہاڑ ہم پر توڑے جا رہے ہیں, یقیناً غریب کی پہنچ سے ہر چیز دور ہو چکی ہے. اور اب تو پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جو ضروریات زندگی کی جو مہنگی چیزیں ان تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا, لیکن اب عالم یہ ہے کہ اس کے آٹا گھی تک بھی اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا. آٹے کے ریٹ کہاں ہیں اور گھی تیل اور بجلی کے بلوں کے ریٹ کہاں چلے گئے, ایک عام آدمی تو اس سوچ بھی نہیں سکتا. بلکہ اب تو حالات یہ ہیں کہ لوگ خودکشیاں کرنے پر آمادہ ہو چکے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو قانون نافذ کیا اور فرمایا کہ تمہیں مال دیا جاتا ہے, سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنے مال میں سے کچھ حصہ ان غرباء کے لیے رکھو, اور فرمایا کہ تم ان غرباء کو دو. زکوٰۃ کا معاملہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم زکوٰۃ نکالو تو زکوٰۃ میں اپنے غرباء کو, اپنے عزیز و اقارب کو, رشتہ داروں کو اور ایسے قرب میں رہنے والے جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کو سب سے پہلے دو. اب زکوٰۃ کا اگر ہم مسئلہ بات کرتے ہیں اس پر, تو زکوٰۃ کے لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے فرمایا کہ تمہارے رشتہ داروں میں, تمہارے اڑوس پڑوس میں, تمہارے کنبے قبیلے میں یا ان تمام تمہارے محلوں میں اگر کوئی بھی ایسا غریب ہے, کوئی بھی ایسا شخص ہے تو تمہارا حق ہے, بلکہ تم پر فرض ہے کہ تم اسے دو. بالکل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آپ نے فرمایا کہ اگر نہر کے کنارے پر کوئی بکری کا بچہ بھی مر جاتا ہے پیاسا, تو کل بروز قیامت مجھے اس کا جواب دینا ہوگا. اور اس کا جواب کیوں دینا ہوگا کہ وہ حاکم گزرے, انہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی, لیکن آج ہمارا ارض پاکستان کس طرح کن مشکلات کی کٹھن اندھیری راتوں میں یہ جا رہا ہے, لیکن آج بھی ہمارے حکمران یہ عقل کے ناخن نہیں لیتے. یقیناً روز صبح اٹھتے ہیں تو مہنگائی کا عالم کچھ اور ہوتا ہے, رات کو کچھ اور ہوتا ہے, جب بندہ سویا ہوا اٹھتا ہے تو پھر مہنگائی کا عالم کچھ اور ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز جہاں پہ ہم مدد کرنے کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ بہت ضروری ہے آج کے ناظرین, اس دور میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کے جو پہاڑ ہم پر ٹوٹ رہے ہیں, اس میں لوگوں کی مدد کرنا, جو غریب طبقہ ہے وہ تو پس رہا ہے, متوسط طبقہ بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ بیچارہ بھی ہمیں سڑکوں پر اب دکھائی دے رہا ہے کہ کہیں سے کچھ آسرا ہو جائے, کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ کے لوگ جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ ان سے خرید لیں. تو یہ سفید پوشی کا برہم رکھنا اب تو بالکل ہی یہ پاسبل نہیں رہا, ناممکنات میں سے ایک ہو چکا ہوا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اپنے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں کہ بھکاری سڑکوں پر ہمیں, جب ہم کسی اشارے پر رکتے ہیں تو سگنل پہ ہمیں کوئی نہ کوئی بھکاری مل جاتا ہے. اب یہ کہا جاتا ہے, ایک پرسیپشن بن چکا ہوا ہے ہمارے اندر کہ یہ جو بھکاری ہیں یہ پیشہ ور بھکاری ہیں اور ان کو نہیں دینا چاہیے. اب بھکاریوں کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے, اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ہمارے معاشرے میں تو یہ ایک بزنس بن چکا ہے. ہر دوسری جگہ پر یا ہر دوسرا بندہ اب اس نے پروفیشنلی طور پر یہ بھکاریزم کو عام کر دیا ہے. جو اصل حقدار ہیں, جو سفید پوش لوگ ہیں یا جو ایسے لوگ ہیں کہ جو واقعی ضرورت مند ہیں, وہ اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مساجد میں, ہماری اسٹریٹس میں, ہماری جگہ جگہ پر, مالز میں, وہاں بھکاری عام کھڑے ہوتے ہیں اور وہ مطالبہ کرتے ہیں, پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں, کھانے پینے کا مطالبہ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے اصل ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم غرباء کو دو, بلکہ بے شمار جتنی تمہاری استطاعت ہے تم دو, لیکن کسی ایسے شخص کے بارے میں کہ جو کسی کی نہ حق کھائے. یہ حق تلفی ہے کہ ایک ایسا غریب کے جو واقعتاً حق رکھتا ہے, ایسے جو غریب ہیں کہ جو عام طور پر بنے ہوئے ہیں, جو بناوٹی غریب بنے ہوئے ہیں, وہ ان غریبوں کا حق کھاتے ہیں کہ جو حقیقتاً یا جن کو معاشرے میں واقعی سفید پوشی لاحق ہے, وہ ان کا حق کھا جاتے ہیں. کیونکہ سائل کا بھی تو کہا گیا نا کہ سائل اگر آئے آپ کے پاس تو اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹنے دیا جائے.
تو اب ہم لوگوں نے ایسے لوگوں نے کنفیوز کر دیا جو پیشہ ور تھے. اب ہو سکتا ہے کہ واقعی کوئی جو بندہ باہر کھڑا ہو وہ واقعی تنگ دستی کا شکار ہو, اس کو کہیں سے روزگار نہ مل رہا ہو یا وہ بھوکا پیٹ ہو, تو آپ اس کی مدد, ہم تو اپنی انٹینٹ ہماری تو یہی ہوتی ہے کہ چلے جی دے دیا ہماری, تو اس کا کیا اجر ملے گا جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں ان کو بھی؟ میری ویسے اس میں ایک ناقص رائے ہے اور میرا ایک اپنا مشاہدہ ہے. جی ضرور. کہ سب سے پہلے انسان کو تو اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے, اپنے محلے میں, اپنے عزیز و اقارب میں. اگر ہم نے صدقہ ہی دینا ہے یا کسی کی مدد ہی کرنی ہے تو ہمارا اپنا کرائیٹیریا بہت بڑا ہوتا ہے. ہم جس علاقے میں رہتے ہیں, جس کالونی میں رہتے ہیں, جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, وہ ہمارا کرائیٹیریا بڑا ہوتا ہے. اگر ہم اسی گلی میں سے یا اسی اسٹریٹ کے چند لوگ جنہیں ہم جانتے ہیں اور جن پہ ہمیں 100% یقین ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ ضرورت مند ہے, تو ہم اگر اس کی مدد کر لیں گے تو اللہ رب العالمین اپنی شان شان ہمیں وہ رحمتیں بھی عطا کرے گا اور ہمارے اوپر ثواب بھی نازل فرمائے گا. ٹھیک ہے. لیکن ایسے لوگ کہ جو مثال کے طور پر اللہ کے نام پر مانگنے آ جاتے ہیں, اب ظاہر سی بات ہے اگر ساحل در پہ آ جاتا ہے تو اس کو دینا پڑتا ہے, اور اگر دے دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کا ثواب عطا کرے گا چونکہ ہماری نیت صاف ہے. لیکن میری ناقص رائے یہ رہتی ہے ہمیشہ کہ ہمیشہ اپنے ارد گرد میں آپ کے جتنے بھی جاننے والے ہیں, اڑوس پڑوس میں ہیں, دوست احباب میں کوئی ایسا سفید پوش خاتون ہو, سفید پوش مرد ہو کہ جو واقعتاً ضرورت مند ہو, آپ بغیر بولے ان کی مدد کر لیں تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے. بلکہ حدیث مبارکہ میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ایسے غرباء کی مدد کیا کرتے تھے, اور رات کو اٹھ کر آپ غرباء کے چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر ساز و سامان رکھا کرتے تھے. پھر ہمارے خلفائے راشدین کی یہ سیرت آئی, صحابہ کرام کی یہ سیرت رہی کہ وہ غرباء کی اس طرح سے مدد کیا کرتے تھے. لیکن اب چونکہ ہمارا جو کرائیٹیریا ہے, جو پبلک ہے وہ زیادہ بڑھ چکی ہے, پہلے لاکھوں میں تھی تو اب کروڑوں میں ہو گئی ہے. اب اگر ایسا پوسیبل نہیں ہے, لیکن حکمت عملی آج بھی ہم کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ایسے غرباء کی مدد کر سکتے ہیں کہ جو واقعتاً ضرورت مند ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی روڈوں پر دسترخوان لگے ہوتے ہیں اور روڈوں پر بے شمار کھانا کھلایا جاتا ہے, لیکن ہم یہ دیکھیں کہ وہاں کھانا کھانے والے کون لوگ ہیں, یعنی وہی کہ جو دن پورا نشوں کی حالت میں پائے جاتے ہیں یا دن پورا ایسے معاملات میں پائے جاتے ہیں کہ جن کا نہ دنیا سے نہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور پھر وہیں پر جا کے ان کا کھانا پینا, ان کی آرائشیں, ان کے جو ہے نا ساز و سامان وہیں پڑا رہتا ہے, ان کے مزے لگے ہوئے. اور جو سفید پوش ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بھی قاصر ہوتا ہے. وہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر ایک الگ سے شرم ہوتی ہے, ایک لحاظ ہوتا ہے, اور وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو عزت نفس ہے اس پہ سوال نہ آئے. ناظرین, ابھی ہم جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے تھے, جن کی ذات اتنی مہربان ہے, جنہوں نے ہمیں مہربانی, کائنڈنس سکھائی ہے, انہی کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ محمد اعظم علی قادری سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں نعت سنا دیں بریک پر جانے سے پہلے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہان نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے. میں نثار تیرے کلام پر, میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں,
صلو علیہ وآلہ صلو علیہ